السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی بڑی پریشان ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وقتاً فوقتاً مذاکرات کا ڈھونگ تو رچاتی رہی ہے، لیکن جب بھی مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی خود ہی مذاکرات چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مذاکرات میں سنجیدہ کبھی بھی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود اب ایک نئی چال چلی ہے پی ٹی آئی نے۔ وہ یہ چلی ہے کہ جو قیدی ہیں پی ٹی آئی کے رہنما قیدی، بڑے رہنما شاہ محمود قریشی ٹائپ، ان سے جیل سے خط لکھوایا گیا ہے مذاکرات کے لیے۔ پارٹی کو ہی خط لکھا گیا ہے، حکومت کو نہیں لکھا گیا، پارٹی کو لکھا گیا ہے، پارٹی قیادت کو، پارٹی رہنماؤں کو، کہ مذاکرات انتہائی ضروری ہیں جی، مقننہ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور اداروں کا بھی اشارہ دیا ہے کہ اداروں کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے۔ ملک کو بدترین بحران سے نکالنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی، جو قیدی ہیں ہم لوگ، ان کو بھی ان مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ خط کس نے لکھا ہے؟ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ، ان 5 رہنماؤں نے خط لکھا ہے، اور خط میں لکھا ہے کہ ہم 5 ہی جو رہنما ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بھائی مذاکرات ہی واحد راستہ ہے مسائل کے حل کا۔ یہ تو پی ٹی آئی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یہی شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے رہنما جب حکومت میں تھے یا پارلیمنٹ میں تھے، اپوزیشن میں بھی تھے، تو یہ مذاکرات نہیں کرتے تھے۔ موجودہ حکومتی جماعت نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ جب اقتدار میں رہیں یا اپوزیشن میں بھی رہیں، تو پی ٹی آئی کو یہ بار بار مواقع فراہم کرتی رہیں کہ بھئی مذاکرات کی میز پہ آؤ بات کرو، جو بھی مسائل ہیں مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے دور میں میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے، عمران خان وزیر اعظم تھے، شہباز شریف صاحب نے عمران خان کو سب سے پہلے پیشکش کی تھی کہ میثاق معیشت کریں، آئیں، لیکن انہوں نے میثاق معیشت بھی نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ہم ان سے مذاکرات کیوں کریں؟ یہ وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، اور پی ٹی آئی کے رہنما بہت سارے مذاکرات چاہ رہے ہوتے ہیں، شاہ محمود قریشی بھی مذاکرات چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مذاکرات کو سبوتاج ہمیشہ کرتے ہیں عمران خان خود۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں اور سیاسی عمل آگے بڑھے۔ انہوں نے اس ملک میں انتشار پھیلانا ہے، اس ملک کو عدم استحکام میں رکھنا ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنی ہے، ملک میں افراتفری کی سیاست کرنی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا مشن ہے کہ اس ملک میں انارکی ہو، انتشار ہو، فساد ہو، استحکام نہ ہو، عدم استحکام ہو، پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنا۔ سیاست کو اتنے لیول پر عمران خان لے کے گئے تھے۔ اب یہ پی ڈی ایم کا دور گزرا ہے، اور یہ 16 مہینے کا، اور یہ موجودہ حکومت کا 1.5 سال، تو اس دور میں پھر سیاست کی، کوئی سیاستدانوں کی عزت کچھ بہتر ہوئی ہے، بحال ہوئی ہے۔ نہیں تو عمران خان کے دور میں سیاستدان سیاست چھوڑنے پر مجبور تھے۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بہت ہی سینئر رہنما جو ہیں مختلف جماعتوں کے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سیاست چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، سیاست کرنے کی چیز ہی نہیں رہی پاکستان میں۔ اتنا سیاست کو گندا کر دیا تھا عمران خان نے، آلودہ کر دیا تھا، بے توقیر کر دیا تھا۔ پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے تھے کہ لعنت بھیجتا ہوں اس پارلیمنٹ پہ۔ یہ 2014 کے دھرنے میں عمران خان بیٹھ کے یہ لعنتیں بھیجتے تھے۔ چڈیاں ٹانگی ہوئی تھی، چڈیاں بنیان ٹانگے ہوئے تھے، لٹکائے ہوئے تھے پارلیمنٹ کی گرلوں پر۔ تو یہ عمران خان اس طرح کی سیاست کرنا چاہ رہی ہیں۔
اسٹیبلشمنٹ کو بار بار انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ کو منت ترلے کی کوشش کی کہ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ، ہمیں گود لے لیں۔ ایکچولی یہ گود میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں گود میں لے لے اور ہمیں اقتدار میں پہنچائے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پرسوں بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، اس میں بھی کہا ہے کہ بھائی فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ فوج کا کام مذاکرات کرنا نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرتی ہیں تو وہ جا کر کریں، ہم کیوں کریں بھائی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات؟ تو یہ حافظ صاحب نے جو پالیسی شروع کی ہے کہ بھائی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرنے، تو اس پہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت قائم ہے۔ پہلے کی بات الگ تھی، باجوہ صاحب کے دور کی یا فیض حمید کے دور کی، وہ تو دور ہی فیض حمید، باجوہ، عمران خان تینوں کا تھا، بشرا بی بی چاروں کا تھا، فراگوگی بھی کہہ دیں پانچوں کا تھا۔ تو وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے۔ حافظ صاحب کو انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، الزام تراشی کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی، نہ صرف حافظ صاحب کو، پورے ادارے فوج کو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بدنام کرنے میں۔ لیکن جب فوج نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے کچھ بھی ہو ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اب یہ ایکچولی ان کو نظر آ رہا ہے اپنا فیوچر تاریک ہے، بالکل سیاہ ہے ان کا فیوچر، اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف جب نظر آ رہا ہے کہ بھئی 9 مئی میں تو کوئی بخشش نہیں ہوگی، 9 مئی میں تو کوئی رعایت نہیں ہوگی، معافی تلافی بھی شاید کام نہ آئے، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ عمران خان سے ملاقاتیں آج کل بند ہیں، اکا دکا کوئی ملاقات ہو رہی ہے، نہیں تو عمران خان ڈیمانڈ کرتے تھے، جیل انتظامیہ کے ساتھ تحریری معاہدہ کرتے تھے، دستخط کرتے تھے کہ یہ لوگ آ کر میرے ساتھ ان دنوں میں آ کر ملیں گے۔ اب جب عمران خان بالکل آ کے ہر طرف سے گھیرا تنگ ہوا ہے، نہ صرف عمران خان کا بلکہ پوری پی ٹی آئی کا، تو اس کے بعد اب قیدیوں سے خطوط لکھوانا شروع کر دیے ہیں، قیدی رہنماؤں سے، کہ جی مذاکرات انتہائی ناگزیر ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکرات شروع کرنے سے پہلے کمیٹی مذاکراتی جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے پیٹرن ان چیف، یعنی بانی پی ٹی آئی آج کل ختم ہو گیا ہے، آج کل پیٹرن ان چیف ہو گیا ہے، تو پیٹرن ان چیف تک رسائی اور ان سے ملاقاتیں بہت ضروری ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ قیدی صاحبان جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اب تنگ پڑ گئے ہیں۔ ان کو تو اندازہ نہیں تھا جب یہ نواز شریف کو جیلوں میں ڈال رہے تھے، مریم نواز کو جیلوں میں ڈال رہے تھے، آصف علی زرداری کو جیلوں میں ڈال رہے تھے، خورشید شاہ کو جیلوں میں ڈال رہے تھے، یا خواجہ آصف کو جیل میں ڈال رہے تھے، رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈال رہے تھے، فریال تالپور کو جیل میں ڈال رہے تھے، حمزہ شہباز کو جیل میں ڈال رہے تھے، خواجہ سعد رفیق کو جیل میں رکھ رہے تھے۔ تو اس وقت تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بھئی ہماری بھی باری آنی ہے کوئی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ 10 سالہ پلان ہے، ہم تو اس طرح بھائی ملک کو ایسی کی تیسی کر دیں گے اور اسرائیل کو تسلیم کروا دیں گے، اور جو اہداف اسرائیل کے ان کو یہودی لابی کے ملے ہوئے تھے عمران خان کو، وہ عمران خان نے سوچا تھا کہ یہ 10 سال میں پورے ہو جائیں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ تو وہی ہوا، انہوں نے اب وہ تنگ آ گئے ہیں۔ جب یہ دوسروں کو جیل میں ڈال رہے تھے، یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ بھئی جیل کیا ہوتی ہے، اب خود جب جیل میں ہیں تو اب ان کو مذاکرات کی یاد آ گئی ہے۔ تو بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ تو بہرحال خط لکھا ہے پارٹی رہنماؤں کو، حکومت کو نہیں لکھا، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں لکھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے پارٹی رہنما کیا فیصلہ کرتے ہیں اس خط پر۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔